آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ آخر تم نے پڑھنا کیوں ہے سر؟ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، آخری سیمسٹر کے بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں، انجینئر کیوں بن رہے ہیں، لائر کیوں بن رہے ہیں اور کرنا کیا ہے۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں فرسٹ سیمسٹر میں کرائیں اور ایموشنل انٹیلیجنس کا سبجیکٹ پڑھایا، جس میں بتایا گیا کہ سیلف اویئرنیس کیا ہے، جس میں بتایا گیا ویژن مشن ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ویلیوز کی خاطر جان کیسے دیتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ اپنے آپ کو مینیج کیسے کرتے ہیں، جس میں بتایا کہ سوشلی انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اور سر وہی بچے جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کی سیلف اسٹیم لو ہے، جب وہ 0 سیمسٹر کر کے پہلے سیمسٹر میں انہوں نے کوسچن کرنے شروع کیے نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ کوسچننگ از دا میڈیسن آف اگنورنس۔ تو جب انہوں نے سوال کرنے شروع کیے تو ڈینز نے کہا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ تو سوال کرتے ہیں۔ سر ہمارے معاشرے میں سکھایا جاتا ہے بچپن میں، بچہ والد سے سوال نہیں کر سکتا، وہ مولوی سے سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ اسکول میں ٹیچر سے سوال نہیں کر سکتا، ٹیچر کہتے ہیں تم میری انسلٹ کر رہے ہو، تم نے سوال کیا، سوال میرے نبی نے کہا سوال کرو۔ تو ان کو سوال کرنا سکھایا تو وہ ڈفرینٹ سے آل ٹوگیدر، ان کی پرفارمنس بہت ڈفرینٹ تھی جو باقی لوگوں کی تھی۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے سر کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس جس میں رسپیکٹ سکھائی جاتی ہے، جس میں ویلیوز بتائی جاتی ہیں، بڑوں کی عزت کیا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ الٹیمیٹ پرپز آف لائف ہے اللہ کو راضی کرنا، الٹیمیٹ سکسیس ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر پائے کہ نہیں کر پائے۔ ہاں رزق حلال آپ کمائیں، الکاسب حبیب اللہ، لیکن بھائی صحیح غلط جو قرآن پاک میں لکھا ہے اس کو تو دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ فریشمن میں وہ سکھائیں۔ باقی بیسٹ پریکٹسز کے لیے لمس ہمارے پاس ہے، تھینک یو کلّا نوری صاحب کا بھی، آپ کا بھی، اتنا آپ نے محنت کی ہے تو ہم بیوقوف ہیں سر، ری انوینٹ کریں ویل۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو پکڑیں، پکڑ کے دیکھیں، اس کو ریورس انجینئرنگ کے تحت جو پریکٹسز ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جہاں تک اچھے لائرز ہیں، آپ نے خود ہی کہا وہ ریئر ہیں سر، ریئر ہیں، لیکن ہم جس طرح کو وزٹنگ کے طور پر، ایڈجوائنٹ کے طور پر آہستہ آہستہ کر کے، وہی جو ہم نے ایویونکس انجینئرنگ میں کیا تھا کہ چیزیں آہستہ آہستہ جمع کی تھیں۔ میں آپ سے صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی گائیڈنس کے لیے ہم ہر وقت آپ کی طرف دیکھتے رہیں گے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ یہ راتوں رات تو سر لمس بھی لاء اسکول آج نہیں بنا، پتہ نہیں آپ نے کتنا خون پسینہ اس کے لیے گرایا ہوگا۔ ہم آج صرف یہ وعدہ کر سکتے ہیں، ہم وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کریکولم آپ سے ویٹ کرائیں گے، ہم وعدہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیچرز کے فیڈ بیک یا اکاؤنٹیبلٹی آپ کر لیں، اور ہم جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اسے ٹو اسپرٹ میں فالو کریں گے۔ جیسے بالکل ٹھیک ہے تشام نے کہا کہ ٹیچر پڑھاتے رہتے تھے، انہیں آؤٹ کم ہی نہیں کلیئر تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بعد بچے میں آرگومنٹ کی کیا اسکل آنی چاہیے، اس میں بچہ کیس تیار کر سکے، اس کو پراپر طریقے سے اس کی ڈرافٹنگ اچھی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ صرف ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں سر یقین کے ساتھ، ابھی 0 پہ ہوں گے، ابھی ہم کہیں گئے نہیں ہوں گے، لیکن ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ٹیچر پڑھائے گا نا سر، وہ پہلے طے کرے گا کہ اس کورس کے ڈیلیور کرنے کے بعد میرا بچہ کہاں کھڑا ہوگا، اس کا نالج کہاں ہوگا، اس کی سکل کیا ہوگی۔ اور ہم کانٹینٹ کو میئر نہیں کریں گے، ہم سکلز کو میئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا ہم اوپن ہیں سر، آج جو کچھ میں نے سیکھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، امپریسو، میرا دل کر رہا تھا کہ جو بول رہا ہے وہ بولتا ہی جائے۔ اگر آپ اس طرح ریگولرلی جسٹس صاحب کی سربراہی میں، میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارے جو چیئرمین ہوں گے بورڈ آف ایڈوائزر کے وہ جسٹس صاحب ہوں گے، کیا کہتے ہیں یہ سارے میرے ساتھ ہیں، ہاں جی یہ ہم نے طے کر لیا۔ دوسرا TOR بھی طے کر لیں گے سر، آہستہ آہستہ طے کر لیں گے، اس میں مانیٹرنگ اور پلاننگ کی اپروول، میرے خیال ہے یہ میجر ترین ایشوز ہیں جو اس کا پارٹ ہونا چاہیے۔ باقی ہم اوپن ہیں، اگر کوئی فیکلٹی ممبر اچھا آپ ریفر کر سکیں فار وزٹنگ، فار پرماننٹ، فار ایڈجوائنٹ، کسی بھی کیپیسٹی میں، اور ریفر کیوں کر سکے سر؟ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نیکی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ سر نے بھی کہا کہ سرکل آف کنسرن میں نہیں ہمیں پھنسنا کہ لوگ ہیں نہیں اور اویلیبل نہیں۔ کلّا نوری صاحب سے اچھا کون پڑھائے گا، یا آپ سے اچھا کون پڑھا سکتا ہے، یا جسٹس صاحب سے اچھا کون بتا سکتا ہے، یا ڈاکٹر صاحب سے زیادہ کون بہتر بتا سکتا ہے؟ تو یہاں اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں کہ سر اگر آپ ایک کورس کے لیے بھی ٹائم دیں تو ود ان نو ٹائم لیمس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور ادارہ تیار ہو جائے گا جہاں غریب کا بچہ پڑھ سکے گا، جہاں عام آدمی کا بچہ پڑھ سکے گا۔ اور آپ سے گزارش ہوگی سر، مت دیکھیے کہ کوئی اور کچھ کرے گا، مت دیکھیے کہ کوئی، سر جب آپ کلّا نوری صاحب یہاں کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہوں گے نا تو کوئی اور بھی آگے پڑھائے گا، جب قزل پاش صاحب یہاں پڑھا رہے ہوں گے تو کوئی اور بھی آگے پڑھائے گا۔ لیکن اگر آپ انتظار کرتے رہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے صرف گزارش ہوگی کہ بارش کے پہلے قطرے بنیں سر، اور آپ کیا
وہ کہتے ہیں زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہوتی سر، زکوٰۃ تو علم کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ تو وقت کی بھی ہوتی ہے. تو میرا یہ جو غریب کا بچہ ہے نا سر، آپ سر پیسے تو ہم سارے دیتے ہیں، فقیروں کو اور فقیر بناتے ہیں، آپ اپنا وقت تھوڑا بہت دے دیجئے. میرا رب راضی ان بندوں سے ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں. پیسے کی خاطر تو ہم سب کر رہے ہیں، اور پیسہ یہیں سے بھی جنریٹ ہوگا الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. اور جو یہاں پڑھانے آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ مارکیٹ کمپیٹیبل انہیں دیں، کسی سے کم ہم نہ پے کریں. لیکن آپ لوگوں سے جو میری خاص گزارش ہوگی سر کہ وہ بارش کے پہلے قطرے بنے، ہماری ہیلپ کریں. ہماری نیت صاف، سر بالکل کمزوری ہوں گی یہاں، فیکلٹی میں بھی، مینجمنٹ میں بھی، انفراسٹرکچر بھی، لیکن میں ایک بات آپ کو یقین دلاتا ہوں سر، ہماری نیت کہیں کمزور نہیں ہے، اور ہم وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. سر آپ بھی تو کڑتے ہوں گے کہ وکیل کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ بھی تو کڑتے ہوں گے کہ ججوں کے یہاں سے وہ انصاف جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے، لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو سر اس کا طریقہ کار اوپر سے تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہے سرکل آف انفلوئنس میں کہ میرے پاس جو بچہ ہے سر، اگر آپ ایک کلاس میں کھڑے ہو کے بچے کی جو تربیت کریں گے وہی تو باہر جائے گی. اور بچہ سر باپ کی اتنی بات نہیں سنتا، وہ مولوی کی بھی بات نہیں سنتا. میری پی ایچ ڈی ہے HR میں اگر بچے سے کوئی بات کہوں وہ نہیں سنتا، اس کی 2 کلاس کی ٹیچر جو کہہ دے گی وہ صحیح ہے. تو سر آج بھی بچہ استاد کی عزت کرتا ہے. میری گزارش ہوگی سر، ہم سب نے بھی اوپر جانا ہے. پاکستان کے کل کو اگر ہم نے اچھا کرنا ہے تو آج یہ جو بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، ٹھیک ہے پوری دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، باقی لاء کالجز میں کیا ہو رہا ہے سر، ہم اگر اس کو ٹھیک کر لیں گے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید لامس کی طرح کوئی بیسٹ پریکٹسز کر ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ ایک عام کالج اس پریکٹس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو پیچھے پاکستان لاء کالج بھی آئے گا، پنجاب لاء کالج بھی آئے گا، باقی لاء کالج بھی آئیں گے، کیونکہ یہ کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن میں وہ پیچھے رہیں گے نہیں، وہ ہم سے آگے جانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کے اس ایک انیشیٹو سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آخر میں پھر جسٹس صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کا جو ہمیشہ سے ہمارے مؤثر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، شاہد اکرام صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس میجر شاہ نواز بدر صاحب بیٹھے ہیں، ہمیشہ ہماری صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اعجاز صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور کلہ نوری صاحب سے تو میری گزارش ہے، ان کو تو چمڑ جانا ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً ٹائم دیتے رہا کیجئے، اور ہم بیٹھ کے TOR طے کر لیں گے کہ کیا ہے. میں اس بورڈ کو واقعی دانشور ملک صاحب نے جو کچھ کہا وہ سمجھے میرے دل کی آواز تھی. اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہ پیش کرنا چاہتے ہوتے تو 50% سے اچھے ہمیں پیسے بھی آ رہے تھے، ساری چیزیں تھی. ایفیلیٹڈ کون ایسا جو خود کہے مجھے ڈی ایفیلیٹ کرتا ہے؟ اس کا اتنا نام تھا پرانا، ہم نے وہ ختم کیا. تو اس کا مطلب ہم نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور کود پڑے ہیں. ہم کودیں، اور باقی ہماری اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے. 98 کورسز ہیں، میڈیکل ٹو ایویونکس، میس کمیونیکیشن ٹو اکنامکس. کیا ایسی چیز ہے جو یہاں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اور اس ہر چیز پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپرٹیز دی ہے. یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنسز شروع ہوا ہے. لاء، سر لاء کے والے سے میں بڑا مایوس تھا اور پریشان تھا. یہ میرے فیکلٹی ممبر سب کو پتہ ہے کہ میں ناراض تھا ہی تھا کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. مگر آپ کی پریزنس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے، جو میرے دل کی باتیں تھی نا سر کہ ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، کلینکل سکولز ہونے چاہیے جہاں پر ان کو پریکٹس سکھائی جائے یا آرگومنٹ سکھائے جائیں یا ان کو کیس پریپیئر کرنا سکھائے. سر آپ تو گروز ہیں. کس نے آپ کو کہا کہ فیکلٹی نہیں ملتی؟ کس نے کہا کہ لوگ نہیں ملتے؟ یہ ہم ہی تو لوگ ہیں. تھوڑا تھوڑا سا تو ٹائم دینا سر. ایک بندہ صرف ایک کلاس لے لینا سر، یہ 1 سال آپ ہماری مدد کر لیں. یقین کریں یہ لاء کالج، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وضو کی حالت میں کہ یہ لاء کالج ون آف دا بیسٹ ہوگا اگر ایک آپ میں سے ایک بندہ صرف 1 گھنٹہ ہمیں دیتے ہیں، 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ، صرف زیادہ مانگتے ہی نہیں ہیں سر ہم. اور اگر یہ ٹھیک ہوگا نا سر، باقی میرے جو اڑوس پڑوس ہیں نا سر، اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں انفراسٹرکچر میٹر نہیں کرتا، صرف فیکلٹی میٹر کرتی ہے. فیکلٹی تو یہ ہے، تو میرا اڑوس پڑوس جو ہے باقی کالجز لازمی ٹھیک ہوں گے. اسی کے ساتھ میں شکریہ کے ساتھ میں تو جتنا بھی آج شکریہ ادا کروں نا، مجھے تو آج اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا جس کی ہاتھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں صرف گزارش کرتا رہوں گا کہ آپ ریگولرلی ٹائم دیجیے اور ہمیں چیک کرتے رہیے. اور میرا وعدہ ہے کہ ود ان نو ٹائم، اور آپ نے ٹھیک ہے روم فار انوویشن ہوتا ہے
کورسز کے اندر انہوں نے منیمم لمٹ طے کی ہے, میکسیمم تو طے ہی نہیں کی. اور ہماری اپنی ڈگری ہے, جتنا مرضی پریکٹیکل پڑھائیں وہ کس نے منع کیا؟ شاید ہمیں لاء کا پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم نے اس طرح کی بات چیت کی. لیکن آپ کی گائیڈنس سے انشاءاللہ ہم یہ چیزیں بھی ٹھیک کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے جو کچھ فرمایا وہ تو جو چیزیں رہ گئی تھی وہ ساری آپ پہلے ہی تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بڑا امپریس ہوں آپ کی یہ ساری جو کاوش اور جو آپ کے دل کی خواہش ہے اس ملک میں اچھے لوگوں کو اچھے وکیل بنانے کے لیے, اس پروفیشن میں بھی اچھے لوگوں کے آنے کے لیے, اچھے انسان بنانے کے لیے. تو میں نے جو آیات آج تلاوت کی ہیں وہ سورۃ حدید کی آیات تھی. ان میں صرف ایک بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے علم انما الحیات الدنیا, کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والأولاد. لعب وہ ہوتا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے کھیلنے کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد لہو ہوتا ہے, وہ اس میں وہ چوائس کی گیم کھیلتا ہے, ہاکی کھیلنی ہے, کرکٹ کھیلنی. پھر ذرا بڑا ہوتا ہے, زینت کی طرف خیال ہوتا ہے, میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو چیزوں پر انسان فخر کرتا ہے, مال پر اور اولاد. تو ہم نے دیکھا ہے کئی بزرگوں کو ان کے بچے اگر فیل بھی ہوتے رہوں تو بڑے ہو گئے تو یہ 2 کلاسیں کرتے ہیں. تو بیٹا خود حیران ہوتا ہے ابا جی کیا کہہ رہے ہیں میرے بچے. تو وہ فخر کرتا ہے اپنے بیٹوں میں. اسی طرح مال جس کے پاس ہے وہ مال کی داغ بتاتا ہے. تو یہ ساری زندگی اسی طرح ہے. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ نے کیا بننا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو کیسا انسان بنانا ہے, اور یہ سارا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی زندگی ہے, اسی پہ انسان کی سارا گزارا ہے. پھر اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں اس کی مثال دی ہے کھیتی کی, کہ جیسے ایک فصل ہوتی ہے, اگتی ہے, پھر بڑی ہوتی ہے, پھر لہد آتی ہے, پھر فصل بنتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے, بوسہ بن جاتا ہے. اور جو آدمی دین پہ نہیں چلتا وہ بوسے کی طرح ہو جاتا ہے, وہ ہو جائے. اور جو دین پہ چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے جو اعمال ہیں اس کو لے جاتے ہیں اور زندہ رکھتے ہیں, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو سب کے سب ہم نے آخرت میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے اس کا, کہ کسی کا وقت پہلے ہے کسی کا بعد میں ہے. تو میں اگلے دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو بڑا اچھا انہوں نے کلپ, وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں فیصل آباد کے, فوت ہو گئے 2013 میں. انہوں نے ایک بات کی کہ بھئی آپ کو یہ جو کاروبار کیسے کرنا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ ایک 10 روپے کی چیز لیتے ہیں اور اس کو وہاں ہی پڑی ہوتی ہے تو 11 کی کر دیتے ہیں, دوسرا آتا ہے 12 کی کر, کنزیومر کو 100 روپے کی جا کے ملتی ہے وہ, تو یہ ناجائز ہے. تو انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ ایک بادشاہ کا کوئی خاندان کا کوئی فرد تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاضر ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ وہ اسلام قبول کرنے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی, بڑی کرسی منگائی گئی, اس کو بٹھایا. تو اس کو 3 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. پہلی تو یہ تھی کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اس کو مانیں. تیسری تھی کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنی. اب وہ چلا گیا, اپنے واپس چلا گیا. اس کا گھوڑا تھا تو وہ اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ یہ اس کو جنگل میں چرا رہا تھا, وہاں کوئی آدمی آیا, اس نے کہا گھوڑا اپنے بیچنا ہے. ملازم نے سمجھا کہ اچھے پیسے مل جائیں گے, اس نے 800 روپے میں طے کر لیا. واپس آ کے اپنے مالک کو کہا جی یہ مجھے گھوڑا مالک ملا ایک گاہک, تو اس نے 800 میں خرید لیا, آپ اس سے 800 میں لے لیں. انہوں نے کہا یہ 800 میں نہیں ہے گھوڑا. اس آدمی نے سمجھا کہ زیادہ کر لیں آپ پیسے. انہوں نے کہا نہیں زیادہ نہیں, پیسے زیادہ ہے, اس کو کم کریں. اس نے کہا 600 میں کر دیں. نہیں 400 میں, نہیں 200 میں, اگر میں لیتا تو 200 میں لیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی ہے کہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا, اس کو پورا کرنے کے یہ تقاضے ہیں کہ میں لوگوں کو وہ چیزیں اس قیمت پہ دوں جس کے لیے میں نے جو میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے. تو کم قیمت پہ 200 روپے میں اس کو گھوڑا دیا. تو یہ اس کا مقصد ہے. انسان کو ایسا ہونا چاہیے, جو بھی آپ ان پٹ کرتے ہیں, جو آپ لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں یا لوگوں کو دیتے ہیں کوئی ان کی کوئی محنت کے بارے میں, تو یہ ہے اصل میں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے. جو پروفیسر لیکچرر جو لوگ بھی یہاں پڑھنے آئیں گے ان کے لیے ان کی خیر خواہی کا سوچیں, اور ان کی خیر خواہی یہی ہے کہ وہ دین پر چلیں اور اچھے انسان بنیں. سچائی جو ہے اس کو ایک پورا امتیاز بنا لیں اور سچائی پہ قائم اور دائم رہیں.
تو یہ جیسا جتنا جھوٹ عدالتوں میں بولا جاتا ہے تو ہم ساری عمر اس میں سے حق کی تلاش میں ہی لگے رہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ وکالت سے ہٹ کے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا کہ میں اپنی زندگی جج کے طور پہ آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, آپ نے سچائی کو نکالنا ہوتا ہے. کسی کا کیس آپ نے وہ جو کیس ہے ان میں کسی کے پوائنٹس جو ہیں کمزور ان کو لے کے ہائی لائٹ کرنا, اور کسی کمزور کے جو ان اچھے کیس ہیں ان لوگوں کے اچھے پوائنٹس ہیں ان کو منیمائز کرنا, ان کو بتانا کہ یہ کام, یہ وکالت جو ہے یہ ایک پروفیشنل چیز ہے. اس میں آپ نے جس سے وعدہ کیا اس کو اپنی ڈیڈیکیشن آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کا کیس پوری طرح اچھی طرح کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اگر سچائی کے لیے بھی لوگوں کو بتایا جائے اور سچی چیزیں لوگ بیان کریں, اس پروفیشن میں بھی ایسے لوگوں کو آنا چاہیے. تو اس لیے ایسے لوگ ایسے لوگ بھیجیں جن میں یہ چیزیں بھی ان کو بتائی جائیں, اور یہ بھی ایک حصہ ہونا چاہیے آپ کے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے, اور اس کا ہر انسان نے کل نفس ذائقۃ الموت ہے, کسی کی موت پہلے آ جانی ہے, کسی کی موت بعد میں آنی, اور اس کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور وہ جو فرشتہ ہے وکل بکم, یہ سورۃ الف لام میم سجدہ میں آتا ہے, اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اور وہ اسی نے جو یہ کہتے ہیں نا یہ بڑا بچ گیا جی بندہ, یہ ابھی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا, وہی بچاتا ہے فرشتہ. تو جس دن آئی ہوئی ہے اس دن وہ مدبیر ہو جانی. تو اس لیے ہر انسان نے وہاں ہی جانا ہے, وہاں ہی اس کی آخرت ہے. یہ بھی بتانا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اس کے لیے بھی وقت دینا چاہیے تاکہ دین کی سمجھ بھی آئے, اور آپ کو اگر وہ لوگ اپنے پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو اچھے انسان بن کے آئیں گے. تو یہ ذرا میں نے کہا یہ بات بھی بیچ میں ذرا کر لے. Thank you for that valuable insight, everybody. Thank you very much for your valuable advice, suggestions, and most importantly, your time. On behalf of the Superior College of Law, we would like to present you with a gift and thank you for joining us today. And with that, I would like to leave you with an ending quote. Do not go gently into that dark night. Rage against the dying of the night. Godspeed and Basta. لا کالج کے ایڈوائزری بورڈ کا جائزہ اجلاس, اور اس حوالے سے چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ان کے ساتھ چیف جسٹس ریٹائرڈ اعجاز احمد چودھری گفتگو کر رہے تھے.